بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام خالق اللہ کے لیے درود اور سلام محمد و آل محمد صلی اللہ چوتھی تقریرہ فریاد امام بارے حسین آباد چھوٹے امام بارے لکھنؤ میں فرمایا. گفتگو ولایت علی پر ہے جس کے معنی ہے اختیار ولی، وہ اختیار جو اللہ نے اس کو عطا کیا. کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے ایسا کیا اور اللہ خود اپنے کلام میں کہے، اب یہ بحث کی گنجائش نہیں کہ کیسے، کیا اور کیوں. اس لیے کہ اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے. جس کو چاہے وہ نواز کے، جس کو چاہے بنا کے، جس کو چاہے عطا کر کے، جس طرح چاہے. تو پھر اس میں حیرت کا مقام نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ معجزہ کیسے ہوا. اگر یقین ہے، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین پر ہیں اور ہم معنی جانتے ہیں کہ دین کو قبول کر لیا، جس کے معنی ہے تسلیم، ہم نے سر کو جھکا دیا. تسلیم کے معنی سر کو جھکا دیا. سر کو جھکا دیا یعنی غلام اپنے آقا کے سامنے جب سر کو جھکا دیتا ہے تو بار بار ہر کام پر یہ نہیں پوچھتا کیوں، کیسے، کہاں، بس حکم بجا رہا ہے. یہی غلام کی وفا ہے اور یہی آداب غلامی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے کہا کہ تسلیم، سر کو جھکا دیا، اب جو بھی حکم ہو اس کا، اگر کسی بھی حکم کو ذرا سا کوئی آنا کانی کی تو اب یہاں سے ایک ایسی حد شروع ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا غضب شروع ہوتا ہے. اور سامنے کی بات ہے کہ آدم کو کیسے کے لیے جب رکھا گیا، کہا گیا کہ اسے کرو، مٹی کا پتلا بنا کے، تو جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا انجام بیان ہو گیا. قرآن نے سب کو بتایا کہ کیسے نکالا گیا، کیسے بدکرداری سے رسوا ہوا، نامنی ابلیس پڑ گئے، یعنی مست شدہ. ابلیس کے معنی جسے مست کر دیا گیا، جس کی اصل پہچان چہرے کی لرم ہو گئی. تو وہ جو اتنا بارگاہ الہی میں مشہور تھا کہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، عبادتوں میں بہت ہی مشہور کرتا تھا،
بڑی باتیں کی تھیں، بڑا علم جاننے والا تھا، عالم تھا، لیکن ایک حکم کے انکار پر ساری زندگی کے کارناموں پر مٹی پڑ گئی، خاک ہو گئی۔ ایک حکم، اب نہ وہ علم رہا، نہ وہ سجدے رہے، نہ وہ نمازیں رہی، ایک حکم پر تو وہ ایک حکم اسی سے برکھا جائے گا۔ ایک حکم، میرا ایک حکم، میں حکم دے رہا ہوں، اور اتنی تاکید میں نے کسی کام نے اپنے پیغمبر سے نہیں کی، میں نے اتنا اصرار کسی کام پہ نہیں کیا۔ اب کہو، وہ کہو جو کہا جائے۔ تو اب یہاں حکم ماننا اور نہ ماننا سامنے کون سی آیت ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں، اس اعلان کے لیے ہم کو معاف کر، اور وہاں سے ورنہ جو کچھ کر چکے سب کہیں ایسے بھی کہتے ہیں اپنے محبوب سے، کیا ہے اس میں، اور پھر اعلانی تو ہو کے رہ جائے گا۔ ہاں تو یہی تو چاہتا ہے کہ اعلانی ہو کے رہ جائے، صرف اعلانی تو چاہیے۔ ارے اسی میں تو دقت ہے، اعلان میں نفاذ تو الگ ہے، نفاذ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ایک ہے آئین کا بننا، کسی ملک کا آئین بن گیا، بنانے والے نے ذمہ داری پوری کر دی، اب اس کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں صاحب نے یہ آئین بنایا ہے، امبیڈکر صاحب نے آئین بنایا، اب اعلان ہوا، پہلے بنا پھر اعلان ہوا، اب نفاذ بعد والوں کا کام ہے، ہو یا نہ ہو چیز تو بن گئی۔ تو بھائی آپ اعلان کر دیجیے، اب کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا یہ سب چھوڑ دیجیے، تو پتہ چلا صرف اعلان کرنے میں جو کرتی اعلان کرنے۔ تو اگر آپ اپنے ذرائع ابلاغ سے وابستہ رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نہ معلوم کتنے پلان بنتے ہیں، کتنے منصوبے بنتے ہیں، لیکن فائلیں رکھی رہتی ہیں، اعلان کا موقع نہیں آتا، یعنی کوئی روک رہا ہے، جبھی تو اعلان نہیں ہو پاتا۔ اس منصوبے کا کیا ہوا، وہ جو 3 سالہ منصوبہ تھا، وہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا، وہ جو پورا چیز جو تھی وہ فائل وہ کیوں نہیں اعلان ہوا؟ نہیں، کوئی مجبوری ہے کہ اعلان نہیں ہو پاتا۔ تو اب پیغمبر کا یہ کہنا کہ معاف رکھا جائے کوئی خطرناک صورت ہے، پوری امت ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، پورا ملک اختیار میں ہے، پورا عرب مسجد پیغمبری ہے۔ تو اب آیت نے کہا
اعلان کیجیے، ہم آپ کو کافروں سے بچائیں گے۔ ہم کافروں سے، کافر کہاں سے آ گئے؟ ارے بھائی، پیغمبر کے آخری زمانے میں اب تو کوئی کافر ہے ہی نہیں۔ تو گویا اس لیے کہہ رہے تھے کہ معذرت خواہ ہوں اعلان کرنے میں کہ پہلے ضمانت تو دے، اور جہاں سے رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کا ٹائٹل تو بتا۔ اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ راہ روکنے والے تھے جو کالے دل کے تھے، تو کہتے ہیں سیاہ کو، سیاہ کالے دل والوں کو، تو وہ کچھ چاہتے تھے۔ اب یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون سے ماحول میں گفتگو ہوئی کہ تفصیل نہ پتہ چلی کہ وہ کہہ رہا تھا اعلان کیجیے، یہ کہہ رہے تھے ہم معذرت خواہ ہیں، پھر کہا گیا نہیں آپ اعلان کیجیے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یعنی کیسے وعدے ہیں، کیا باتیں ہیں، کون لوگ تھے، کیا تھے، پلان کیا تھا؟ آج بتائیے کوئی پلان تھا، کچھ پتہ تو چلنا چاہیے کیا تھا، کچھ معلوم تو ہو، سب راز رہ جائے گا کیا؟ نہیں، پھر خطبہ ہوا تو اس میں پھر کچھ باقی نہیں رکھا پیغمبر نے، کوئی چھوٹا سا خطبہ نہیں، سب کچھ کہہ دیا، توحید بیان کر دی، عدل الہی کو بیان کیا، ضرورت نبوت کو بیان کیا، امامت پہ گفتگو ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فروع، اصول، دین کے تمام اصولوں پہ گفتگو، یعنی پورا دین دوبارہ سنایا، اور پھر فضائل علی شروع ہوئے، پھر فضائل علی شروع ہوئے، اور پھر آدھا خطبہ فضائل علی، وہ جو مشہور حدیثیں آپ سب سنتے ہیں وہ سب پیغمبر نے بات، میں تم نے دو ذرا فرق چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں انگلیوں کو ایسے کیسے ملایا اور کہیں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ عہدے کوثر تک پہنچیں گے، یعنی اسی طرح جڑے رہیں گے، کوئی انہیں الگ نہیں کر پائے گا، اسی طرح ساتھ ساتھ کوثر کے کنارے پہنچے، کوثر کے کنارے پہنچے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ کہاں تک ان کو دونوں کو ساتھ جانا ہے، جو ایک پورا منظر نامہ تیار کیا رسول کہ یہ کوثر ہے، کوئی ایسا عظیم مقام ہے، اور وہاں نبی کھڑے ہیں اور اہل بیت آئے ہیں اور پہلو میں، اور اب قرآن کو آنا ہے تو کیا کوئی ریل پہ رکھ کے لائے گا، ہاتھوں پہ لائے گا، یہ آپ کے چھاپے پریس نول کشور کا آئے گا یا نظامی پریس کا آئے گا یا تاج کمپنی کا آئے گا، کون سا قرآن آئے گا اور کس فرقے کا آئے گا؟ یا نیا کوئی چھاپا جائے گا یا پرانا قلمی آئے گا یا پرانا جو ہڈیوں پہ لکھا تھا وہ آئے گا، جو چھال پہ لکھا تھا وہ آئے گا، کون سا آئے گا؟ تو جب تک معصوم نہ بتائے کیسے بتائے؟ معصوم نے کہا کہ قرآن مجسم ہو جائے گا اپنی اصل صورت میں، ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ نہ تلاوت کرنا ہے، نہ تلاوت کا سلسلہ ہوگا،
نہ کوئی مریض ہوگا کہ ہوا دی جائے، نہ کوئی مسافر ہوگا کہ سر کے رکھ کے نیچے سے نکالا جائے۔ سفر تو ختم ہو گیا، سفر تو کوثر سے ختم ہو گیا، جب منزل پہ پہنچ گئے تو سفر کیسا؟ جب دین کے بیماروں کو دیکھ لیا گیا تو اب یہاں بیمار ہو، اب تلاوت کیسی؟ اب کیسی تلاوت؟ تلاوت کیسی؟ سارے حافظان قرآن تو یہاں کھڑے ہیں، اب تلاوت یہ خود مجسم قرآن ہے، ان کے دل قرآن ہے۔ تو یہ کیوں آیا ہے نوجوان شکل میں خوبصورت لوگ؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا جشن ہوتا ہے اور صدر محفل اس جشن میں آتا ہے شان سے، اس کا اعلان ہوتا ہے ہمارے سب بیٹے بھتیجے بھانجے داماد سب ہمارے پاس ہوں، جشن میں شریک ہوں، پورے خاندان کو دربار میں بیٹھنے والے سب کو دیکھیں، بلندی کو دیکھیں۔ تو اب سب ایک ساتھ یکجا ہوئے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو خوشی کا مقام ہے کہ سب ایک جگہ آ گئے۔ اب سب خلقت ایک جگہ دیکھ رہی ہے، یہ رسول ہیں اور یہ تمام ائمہ، یہ سب کیونکہ لفظ کہا ہے اطرتی، اطرتی یعنی آج میں فطرت کا لفظ جو ہے میرے جسم کے حصے جو کبھی الگ نہ ہوئے تو وہاں تک آنا ہے، ان کو الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ اب سب جب سب جمع ہو گئے تو ایک خوشی کا مقام ہے کہ نبی سب کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کو آنا ہے، نبی نے کہا ساتھ ساتھ آئے گا۔ اب وہ آیا، اس نے چاروں طرف دیکھا کہ دیکھنے والے یہاں دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر اپنی آل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب جشن ہوتا ہے تو کوئی تو آتا ہے جو آ کے کہے مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ تو قرآن آیا اور کیا کہا قرآن نے؟ آتے ہی قرآن نے پیغمبر کو دیکھا اور آل کو دیکھا اور ایک بار قرآن نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جب قرآن آئے گا کوثر کے کنارے قصیدہ پڑھنے محمد اور آل محمد کا جشن ہے، جشن جشن ہے، جشن۔ تو اس جشن تک اشارہ کیا پیغمبر نے کہ یہاں تک آنا ہے دونوں کو اور یہ جدا نہیں ہوں گے۔ تو وہاں یہ کام ہے، اس لیے وہاں تک پہنچنا۔ پھر فرمایا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو یا ایھا الناس، سن لو، کان کھول کے سنو۔ غدیرتوں کے خطبے میں فرمایا سورہ الحمد علی کی شان میں آیا، سورہ الحمد علی کی شان میں آیا، سورہ والعصر علی کی شان میں آیا۔ سارے فضائل بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، اب جہاں سے بات شروع ہوئی ذہن میں رکھیے، تم اعلان کرو، ڈرو نہیں، ہم نے اس کا انتظام کر لیا۔ اب ادھر پیغمبر نے اشارہ کیا، فرمایا ہمیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ایک نوشتہ لکھا گیا، ایک نوشتہ تیار ہوا ہے اور ہم صاحبان نوشتہ کو بھی پہچانتے ہیں، ہم ان کو بھی پہچانتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔
اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کیوں کہہ رہے تھے ہمیں معذرت دی جائے اور ہم یہ نہ لکھیں کہ پیغمبر سے کہا گیا آپ اعلان کیجیے، یعنی کوئی پلان تھا جس کا علم پیغمبر کو تھا. پیغمبر نے کہا پہلے یقین دلا کہ کیا ہوگا، ورنہ غدیر کو پھر یا تو بدر کا میدان بنتا قیامت تک غدیر ہے، یہ قیامت تک غدیر ہے. بدر یوم فرقان ہے، یہ الیوم ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم آج کا دن، آج کا دن عید بن گیا. آج کہتے اسے عید قرار دے دیا. چلے جس دن آج پڑھو گے منہ سے نکلے گا آج. گزر گئی وہ تاریخ کا حصہ ہو، وہ ماضی ہے. جو گزر گیا وہ ماضی ہے. ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو کسی طرح ماضی نہیں بنے. الیوم آج اگر کوئی میرے اس حکم کو نہیں مانے گا، نہیں مانتا تو وہ یہ نہ سمجھو کہ اس نے اللہ کا کچھ بگاڑ دیا. نہیں مانے گا تو یہ نہ سمجھے کہ رسول کا کچھ بگڑ گیا. نہیں مانا تو یہ نہ سمجھے کہ علی کا کچھ بگڑ گیا. تو توجہ ہے نا. اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ اعلان ضروری تھا اور ہو گیا، مشکل تھا اور ہو گیا. مشکل تھا اور اعلان ہو گیا. تو یہ تو بہت مشکل بن گئی، حل ہو گئی اور طے ہو گئی. تو بڑا کام تھا اعلان، ماننا بڑا کام نہیں تھا. آپ کہیں گے دلیل سے تو بات شروع ہوئی. آدم کا پتلا بنا کے 25,000 برس ڈالے رکھا. سوچو ہم کوئی اقدام کرنے والے ہیں، جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو. ہم نے تو ارادہ کر لیا اور اس کے بعد اعلان ہوا تو اعلان ضروری تھا نا. اعلان سے ہنگامہ ہوا اور قرآن نے اشارہ کیا تھا ہنگامہ ہوا. ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہوا
یہی لفظ ملایا اعلیٰ میں جھگڑا ہوا سورہ آراف میں، دوسرے سوروں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، جگہ جگہ آدم کا یہ قصہ سجدے والا موجود ہے. ایک جگہ نہیں 13 جگہ قرآن میں موجود ہے کہ سجدے سے شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے جھگڑا کیا. اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ پتہ چلا اس لیے بنا رہا تھا کہ دلوں کی باتیں بہا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ مانا نہیں مانا، اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ سمجھا کہ میں انکار کروں گا تو اسٹرائک ہو جائے گی. یہ سمجھا بھائی وہ سب اس کے طلباء تھے. شیطان انکار کس بات سے کر رہا تھا؟ طالبان سے اکار. کہ آدم آئے اور زمین تو اتارے گئے. ارشاد کو یہ تعین جائے پھر خلیفہ، ہم زمین پہ تم کو خلیفہ بنا کے بھیج رہے. کس پر؟ کس پر؟ خاک ہو گئی. کس پر؟ زمین پر. زمین پر یہ جو مٹی ہے نا اس کے خلیفہ. نسل تو شروع ہوگی، قابل پیدا ہوگا، حابیل پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو مار دے گا، قابل حابیل کو مارے گا، تو جو اچھا دیتا ہے وہ مر جائے گا، پھر آبادی کم ہو جائے گی، بڑھ کے پھر کم ہو جائے گا، اور پھر کہیں شیش آئیں گے اور وہ نائب ہوں گے اور پھر نسل بڑھے گی، پھر انیش آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ارشد آئیں گے اور بڑھتی جائے گی نسل. اور یہاں تک کہ ایک بیٹے کی شادی جو ہے وہ جنیا سے ہو جائے گی، ایک کی شادی جو ہے حور سے ہو جائے گی. اس طرح آپس میں شادیاں ہوں گی، نسل بڑھے گی. تو اس کے بعد کہیں جب آدم بالکل بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے اولاد سے میں تم لوگوں کا خلیفہ ہوں. اس کی ضرورت نہیں، انہیں جائزوں سے درجہ خلیفہ اعلان کی ضرورت نہیں. اور جب کہہ دیا ہے تو ہے، کہہ دیا ایک لفظ ہے، کہہ دیا خلیفہ ہے تو بس کہہ دیا. من تو مولا
قوت کہاں ہے، اس میں تخت کہاں ہے، اس میں تاج کہاں ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچ کے پھر سے تاریخ کا مطالعہ کیجیے. غلطی درس میں ہو رہی ہے. دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ نوح کا بیٹا وہ یہ کیوں ہوا، یہ فلاں کیوں ہوا، یہ ایسے کیوں ہوا. تو میں پوچھتا ہوں کس طرح سوال ہوتا ہے بھائی وہ امام حسین کو معلوم تھا کہ تیر چلنے تو یہ ادھر کو کیوں لے گئے. تو میں سوال کرتا ہوں ادھر ہو کہ ادھر؟ سوال کا ایک طریقہ ہے، سوال کا طریقہ ہے. یعنی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ادھر کھڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں لا رہے ہیں. اور اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے حسین کی طرف تو آپ کہتے ہیں یہ حرولا تیر کیوں مار رہا ہے. دیکھے کس لکیر کے پاس ہے وہ لکیر کون سی ہے؟ کہاں پہ کھڑے ہوئے سوال؟ کہاں سے یہ سوال ہو رہا ہے؟ یہ سوال ادھر سے ہو رہا ہے. فاتح خیبر سے فاتح خیبر ہو اور اس کی موجودگی میں سیدہ کا در جل جائے. کدھر کھڑے ہیں آپ؟ اگر آپ ادھر کھڑے تو 10 بار ایسے سوال کیجیے سمجھ میں نہیں آئے. ادھر تو آئیے. آئیے ادھر آئیے ہم سمجھائے پھر بات سمجھ میں آ جائے. وہ دور سے کھڑے ہو کے سوال نہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی یہ کیا ہوا؟ اعلان تو ہوا تھا غدیر میں، پھر یہ ہوا کیا؟ تو کہاں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں؟ ادھر تو آئیے. ادھر آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سوال سلمان فارسی نے کیوں نہیں علی سے کیا. بنا تو گئے تو ملا کیوں نہیں تھا. یہ سوال ابو ذر نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال عمار نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال مقداد نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال قمر نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال حذیفہ یمانی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال جابر بن عبداللہ انصاری نے کیوں کرے سوال؟ وہ انوالو ہے پورے مسئلے میں، پورے جزیات کا پتہ ہے، پورے تمام جزیات کا پتہ ہے، پورے نقشے کا پتہ ہے.
بھائی بات سے پیغمبر کو اور سواری چلی اور وزیر کا اعلان ہو چکا اور وادی اقبا قریب آ گئی. وہ گھاٹی جس کا ذکر قرآن میں، اور تمہیں کیا پتا وادی اقبا کیا ہے؟ سوال ہو گیا. قرآن میں اللہ بہت سے سوالات کر دیتا ہے اور پھر جواب نہیں دیتا، اور جواب دے گا بھی تو وہ ایسا ہوگا کہ بس تسلی ہو جائے. رموز ظاہر نہیں ہوتے جب تک معصوم اور تم کیا جانو شب قدر کیا تم کیا جانو اندازے گفتگو ہے. ہر ایک تھوڑی سمجھ سکتا ہے. جسے زبان ہو بیان آئے، جو اہل زبان ہو وہ سمجھے کہ یہ سوال ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. یاس جگانا چاہیے. لکھنؤ کا بڑا شاعر غزل کا ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، کیا جانے کربلا کیا ہے. پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا. تو یہ کیا جو ہے نا، کیا یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک مقالہ ہے، یہ ایک چیز ہے. وما ادراک، تمہیں تو ادراک ہی نہیں، تم تو عقلی نہیں ہے، تمہارے پاس تو فہم نہیں ہے. تو یہ نہ دیکھیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے شب قدر، یہ دیکھیے ادراک نہیں ہے. تو آج تو قیامت تک رہے گی، آج تو قیامت تک رہے گی. ادراک نہیں ہے. کافر ہوں عقل کہاں تمہاری؟ تو قرآن میں تو آئے رسی، تو کیا قرآن کافروں کے لیے اترا تھا؟ تو کیا عقلیں آ گئی؟ کیا ادراک پیدا ہو گیا؟ اب جس کے پاس ادراک تھا وہ سمجھ لے گا شب قدر کیا ہے. جو عقل میں کامل ہے وہ قرآن کی ہر بات سمجھ لے گا. تو ادراک ہوتا فہم اور عقل، تو وزیر سے واپسی پہ دماغ جھائیں جھائیں کر کے رہتا، جیسے اندر کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہے دماغ، خالی ہے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں. یہ ہوا کہ اندر سے ہوا، خالی کیسے ہو؟ لگا کسی نے کھوپڑی کے پھول سے بھیجے کو نکال کے کہیں پھینک دیا، حافظہ غائب ہو گیا. اب ایک ایک شکر تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد ہے، اور کیسے جا رہے ہیں. اب تیرا حافظہ گیا، اب تیرا چہرہ گیا، تیری آنکھیں گئیں. شروع ہوگا، ناقے پہ رسول بیٹھیں گے، پھر دو آدمی
رسول نے اعلان کر دیا ایک ایک سواری جائے، دو دو آدمی اترے، اتنا پتلا راستہ ہے کہ ساتھ بہت سے لوگ نہیں چلتے، وادی بہت گہری ہے، ذرا سا بھی اگر قدم گر گیا تو اونٹ بھی کھائی میں جائے گا۔ اور اس کے پیغمبر نے اعلان کر دیا آہستہ آہستہ چلو، سواری کو آہستہ آہستہ لے چلنا، راستہ خطرناک۔ سب سے اعلان کر دیا، پھر حذیفہ کو بلا، حذیفہ یمانی کو بلا، کہ تم یہ جو سامنے کے پہاڑ ہیں وادی عرفہ کے سامنے، ان کو چڑھ کے چلے جاؤ، اوپر جانا اور وہاں کوئی بھی پتھر ہو، بڑی سی چٹان ہو، اس سے کہنا کہ مجھ کو پیغمبر اسلام نے بھیجا ہے۔ حذیفہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور ایک بڑی سی چٹان کے سامنے کہنے لگے رسول اسلام نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جیسے ہی حذیفہ نے کہا 20 سے پتھر شگاف کا ہوا، حذیفہ اس کے اندر چلے گئے، اس میں کون تھا، پھر وہ پتھر بند ہو گیا۔ جب وہ بند ہوا تو اس میں 2 سوراخ حذیفہ کو نظر آئے، اس میں دونوں میں آنکھ لگا دی۔ ابھی تو سب پیغمبر نے بتایا، اب دیکھ رہے ہیں پتھر کے اندر سے کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، بڑے بڑے ٹین کے پیپے، یہاں سے لکھنؤ سے گزرتے رہتے ہیں نا، تیل ویل کے پیپے بڑے بڑے آتے ہیں، جیسے اس کو تو یہاں بولتے ہیں کہ کھڑکھڑا بولتے ہیں، اگر اس میں پتھر ڈال دیں تو پھر وہ کھڑکھڑا ہو جاتا ہے، اور کسی کی دم میں باندھ دیں تو ٹین کے پیپوں میں پتھر بھرے جانے لگے۔ اب حذیفہ دیکھ رہے اور سب چہرے پر ڈھاٹا باندھے، ڈھاٹے بن رہے ہیں، حذیفہ دیکھ رہے ہیں سب باندھ رہے ہیں ڈھاٹے۔ گن لیا کتنے آدمی، 15 آدمی، کوئی کہتا 13 تھے، کوئی کہتا 14 تھے، 15 جتنے بھی، بس اسی کے اندر تھا۔ اور اسی طرح پتھر سے کہا اب مجھے آزاد کر، مجھے پیغمبر کے پاس جانا ہے۔ پتھر کھل گیا، حذیفہ باہر نکلے، آ گئے، پیغمبر نے فوراً دیکھا تھا، حذیفہ دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، کہاں دیکھ لیا، کہ چہرے پہچان لیے، کہاں پہچان لیے، کہ اب میں تمہیں قسم دیتا ہوں کبھی ان کے نام کسی کو نہ بتانا، کسی کو ان کے نام نہ بتانا، کسی کو ان کے نام نہیں۔ 5ویں امام حضرت امام محمد پوچھا گیا کہ حذیفہ کو تو قسم دے دی تھی سرکار نے کہ نام کسی کو نہیں بتانا، پھر یہ تاریخ میں نام سب کے کیسے آ گئے؟ اور سرکار نے خود بتائے، امام نے فرمایا کہ جب ناقہ چلا تو آگے حذیفہ تھے، مہار کو پکڑے، ناقے کو دھیرے دھیرے چلائے تو اس سے سرکار، اور پیچھے سے ناقے کو ٹھیل گئے تھے آہستہ آہستہ عمار یاسر۔ تو امام نے فرمایا کہ حذیفہ کو ناموں پہ قسم دی تھی، عمار کو قسم نہیں دی تھی۔ اب سوال یہ کہ ایک کو پتا ہے اور اس نے بتا دیا، اور ایک کو معلوم تھا اور اس کو منع کر دیا، تو معلوم تو سب کو ہو جائے گا، پھر اس کو منع کیوں کیا؟ صحیح کو نہیں پتا چلے گا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اب بعد سرکار دو عالم وصال کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھتے حذیفہ ایک بادشاہ کی طرح ایک چٹائی بچھا کے بیٹھے، جا ہی نہیں بھائی، نماز پڑھتے تھے، اب جا ہی نہیں، اب لوگ آ رہے مسافر،
ایک آدمی جب وہ آئے تو بیٹھ جائے تھا کہ تمہیں پیغمبر نے نام بتائے تھے یہ آپ اشارہ میرا نہیں کہ معلوم ہے ہاں معلوم لیکن مجھے پیغمبر پسند نہیں میں نام نہیں بتا سکتا ایک دن دو دن تین دن ایک دن پھر بیٹھ گیا کیا ہو جاتا ہے کہ بتا ان ناموں میں میرا نام تو نہیں اب دیکھیے برس گزرتے جا رہے ہیں 25 برس گزرے 25 برس حذیفہ کو مسلح سال کے جیسے گزر گئے اب سمجھ میں آیا پسند کیوں ہوئی تھی یعنی کسی راج کا مسند نشین بنایا تھا حذیفہ کو اور اس مسجد سے بیٹھے رہنا ایک دن کے انتظار میں اور وہ دن آ گیا 25 برس کے بعد کہ وہی جو روز پوچھتا تھا میرا نام ہے مجھ کو دیکھتا تھا حذیفہ کیا میں نظر آیا تھا اسی میں آخری دنیا کا حذیفہ نام بتاؤ یا نہ بتاؤ میں تھا میں ہی گناہ آہستہ آہستہ اب جا کے یہ طریقہ کار ایجاد ہوا ہے کہ مجھے ان کو نہ مارو نہ پیٹو یہ انگریزوں نے ایجاد کیا ہے جیسے بہت اچھی جگہ بنا دیتے ہیں ڈرائنگ روم اور اس کو بٹھا دیا اور آئے بس چائے 30 ساتھ میں سوال کرو اور کوئی زیادہ اصرار نہیں سختی نہیں سوال نہیں ڈسکس ہو رہا ہے بات چیت ہو رہا ہے ایسی منزل آتی ہے کہ خود سب کچھ بتانا اس کی بنیاد مسجد نبوی میں حذیفہ کے ذریعے سرکار رکھوا ہے مسلم خود ہی بولے گا بات کہاں سے شروع ہوئی ہے مجرم تو عرش پر بھی بیٹھا ہے بس اللہ نے اتنا ہی تو کہا سجدہ کرو اس کو مجرم بول پڑا تو اتنے دن گزر جاتے لوگوں کو کچھ پتا ہی نہ چلتا مومن ہے ارے نمازی ہے ارے یہ نشان ہے ارے یہ ہے تو بس اللہ نے چاہا کہ مجرم خود بول پڑے اس لیے پیغمبر سے کہا کہو من کن تمہارا لیکن اب یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ میعاد کیا بنا یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میعاد بنا کیا کہ ہوا کیا بات تھا اچھا ظاہر ہے کہ ایک شان ہے ہر ایک کی جو حکومت کرتا ہے انگور بھی رکھے ہیں کھجوریں بھی رکھی ہیں مسند بھی ہے ایسی سونی لگی ہوئی
عبداللہ ابن عباس آ گئے، آؤ آؤ انگور کھاؤ، آؤ کھجوریں کھاؤ، بیٹھ گئے عبداللہ ابن عباس۔ اچھا بھائی تو یہ بتاؤ، یہ تمہارے چچا زاد جو ہیں وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس تمہارے چچا زاد جو ہے ناراض ہیں، وہ دیکھو ان کو سمجھاؤ، بات سمجھاؤ، میں تو نہیں سمجھا سکتا لیکن تم سمجھاؤ۔ تو کیا سمجھو؟ پہلے وہ بات یہ تھی کہ پیغمبر یہ چاہتے تھے، پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ علی کو اپنے بعد خلیفہ بنائے، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ عبداللہ ابن عباس کہنے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی دیکھو نا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں بیٹھے ہوتے، علی ہوتے، اللہ نے نہیں چاہا، ہمارے لیے چاہا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ نے کیوں چاہا؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی خاندان میں نبوت دیا ہے اور ایک ہی خاندان میں خلافت دیا ہے، تو اللہ نے نہیں چاہا کہ دونوں چیزیں بنی ہاشم میں جمع ہوں، تو اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ نبوت تو بنی ہاشم میں آ چکی، اب خلافت دوسرے قبیلے میں جائیے، اللہ کا فیصلہ۔ ہاں نبی چاہتے تھے کیونکہ رشتے دار تھے، داماد تھے، رشتے دار بھائی تھے، کوشش تو بہت کی محمد نے، لیکن اللہ نے محمد کے کام کو پورا نہیں ہونے دیا۔ یہ فکر چلی، کیا فکر چلی؟ یعنی محمد کچھ کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کچھ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس میں اعلان ولایت جو ہے وہ پیغمبر کی اپنی مرضی تھی، نماز روزہ جو ہے وہ اللہ نے کہا تھا تو نبی نے کر دیا، جو اللہ نے کہا وہ سب کر رہے ہیں مسلمان، جو نبی نے خود کیا۔ جب وہ مر جائے گا تو جو فکر اس نے چلائی اگر وہ بدل گئی تو کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوگی، اور مرنے کے بعد بے عزتی ہوگی۔ کہنے کو تو کہہ گئے اللہ نے یہ چاہا کہ ایک ہی جگہ خلافت اور نبوت جمع نہ ہو، مر گئے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یہ علی کو بلا کے چوتھی کیوں دے دی؟ بنی ہاشم میں دونوں چیزیں پھر کیسے جمع ہو گئی؟ کیا ہوا؟ وہ کیا کہا گیا تھا اور یہ کیا ہوا؟
پھر یہ کیا ہوا؟ وہ مان لیے یہ مان کہاں بچے فکر ہے. اور پھر جیسا کہ ابھی کہا کہ جانا تو ہے، تو علی کو بھی پتہ چلا، گئے چلے گئے. لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ علی جنازے پہ آئیں. آئے لوگوں کا مجمع ہٹ گیا، جنازہ سامنے رکھا، مجمع تھا بہت، مجمع ہٹا، علی کو راستہ دیا اور سب نے دیکھا کہ علی مجمع سے نکلتے ہوئے جنازے کے قریب آئے اور 10 قدم پیچھے رک گئے اور رک کر ایسے انگلی کو اٹھایا اور کہا یہ مرنے والا اپنے نوشتے اور صحیفے کے ساتھ محشر میں اس کو ملاقات کرے گا. یہ کہاں اور واپس چلے گا. حق کو پہچاننے کے بعد ادراک فہم اور عقل رکھتے ہیں تو نہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے. ادراک فہم استعمال آئے گی کہ بھائی ام سلمہ رازدار رسالت ہیں. ابھی تو ہم ذکر کر رہے تھے باہر حذیفہ کا، گھر میں بھی یہ حالات دیکھ لیجیے کیا ہے. وہ باہر کیا حالات ہے، اندر کیا حالات دیکھ لیجیے. ایک بار مدینے میں شور ہوا کہ بھائی بیعت ہوئی ہے، اجماع ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. ام سلمہ نے اپنے بیٹے علی کو بلایا. ام سلمہ کے بیٹے کا نام علی ہے، شوہر کا نام عبداللہ ہے. رسول اللہ سے شادی سے پہلے جب بیوہ ہو گئی تو بچوں کے ساتھ رسول اللہ سے عقد کیا. تو پہلے شوہر عبداللہ کے بیٹے کو جو کہ ام سلمہ کا بیٹا جوان ہو چکا کا بیٹا، دیکھو وہ مسجد نبوی میں جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر مجھے آپ کے بتانا، اور ممبر کے قریب کھڑے رہنا. بیٹا گیا اور جیسے ماں نے کہا ویسے کیا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اور کہا تمہاری طرف دیکھا تھا؟ کہا نہیں میری طرف نہیں. کٹی. ذرا آپ دیکھیے انتظار کسے کہتے ہیں، اور رسول کس طرح امت کو سکھا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد بھی سیکھ لینا. اور یہ وقت کا صرفہ کتنا قیمتی ہے. 3.5 برس گزر گئے، پھر شور ہوا، پھر ہلہ گلا ہوا. ام سلمہ نے کہا جاؤ ممبر کے پاس کھڑے رہنا، پھر جو گزرے بتانا. بیٹا گیا واپس ہے. کیا ہوا بیٹا؟ کہا بیعت ہو گئی، سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. کل تمہاری طرف دیکھا تھا. دیکھیے 3.5 ہو، اب 10 سال ہوئے، اب پھر 10 سال ہوئے. 10 سال کے بعد پھر شور ہوا. ام سلمہ نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ مسجد میں جاؤ اور جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. بیٹا آیا. کیا ہوا؟ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ سب بیعت ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. کل تم کو دیکھا؟ کل 13 سال پھر گزر گئے. 13 سال پھر 13 سال کے بعد پھر شروع ہوا. علی کی بیعت ہو رہی، علی کی بیعت ہو رہی. ام سلمہ نے کہا بیٹا جاؤ ممبر کے پاس کھڑے ہیں، جو کچھ گزرے آپ کے بتانا. ٹھیک ہے. کافی دیر کے بعد بیٹا واپس آیا. کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ بیعت ہوئی، بہت کامیاب بیعت ہوئی، سب نے علی کی بیعت کی. تو پھر کیا ہوا؟ سامنے ممبر کے پاس تھا. جیسے ہی میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، علی نے مجھ سے کہا جانا نہیں، ٹھہر جاؤ. جانا نہیں، ٹھہر جاؤ. اما میں وہیں پر رکا رہا. بیعت کا سارا کام بخیر و خوبی جب ختم ہوا تو علی منبر سے اترے میرے پاس آئے. کہا چلو چلو تمہاری ماں کے پاس چلنا.
ماں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں آگے آگے چلا، علی پیچھے پیچھے چلا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں گھر میں آ گیا، وہ دروازے پر ہے۔ بیٹے نے کہا میں گھر میں آ گیا، علی دروازے پر ہے۔ ابھی ام سلمہ یہ پوچھ رہی تھی کیا ہوا، اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ وہ دروازے پر، باہر سے آواز آئی ام سلمہ وہ تختی سونے کی جو رسول اللہ نے دی تھی وہ دے دو۔ وہ لوح دے دو، وہ لوح دے دو، وہ آسمانی لوح دے دو، وہ آسمانی لوح دے دو۔ ام سلمہ نے بس کھولا، گویا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ گئے؟ ام سلمہ اس لوح کو رکھ لو، میرے بعد 12 ہوں گے میرے جانشین، سب کے نام میں نے لکھ دیے، پہلا علی، دوسرا حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسی کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد صدیق، پھر علی نقی، پھر حسن القری، یہاں تک کہ میرا بیٹا آخری حجت مہدی چھپا لینا، کسی کو بتانا نہیں، جو تمہارے دروازے پر آ کر طلب کرے وہی میرا خلیفہ پہلا ہے۔ ام سلمہ نے وہ تختی نکال دی، دروازے کے پاس علی کے حوالے کر دیا، یہ آپ کی امانت ہے جو رسول اللہ نے رکھوائی، سب کچھ تاریخ میں لکھا پڑا ہے، بس یوں دیکھ کے چلے جاؤ، ہاں بس راستہ انتخاب کر لو کہ جھاڑ جھنکار کا راستہ چاہیے یا ایسے خوبصورت راستے چاہیے جیسے آپ کو دولت امام باڑے میں بیچ میں بنے ہوئے، یا جیسے حسین آباد میں بنے ہوئے، پانی بھی نظر آ رہا ہے، درخت بھی نظر آ رہا ہے، پھول بھی نظر آ رہا ہے، چلنے میں اچھا لگ رہا ہے، راستے میں نہ کاٹے آ رہے ہیں نہ گڈھا آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے تو یہ راستے اپنائے ہوئے ہیں، یہ راستے آپ نے اپنائے ہوئے، ان راستوں پہ چل کے آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ کی مشق ہو رہی ہے، اب جو بار بار گڑھوں میں گرے چلے جا رہے ہیں، گرے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو تو گڑھوں میں گرنا ہی ہے، ان کو گرنا ہی ہے، اسی لیے پہچان بتا گئے۔ مسئلہ ایک تھا کہ دل کی بات ظاہر ہو جائے، وہ ظاہر ہو گئی، تاریخ کے افسانے ختم ہو گئے، کچھ نہ رہا، ولایت علی زندہ ہے، اور آپ کہنے کو کچھ بھی کہتے رہیے، وہ عقیدہ بن کے زندہ ہے، پھر نہیں سمجھا، ولایت علی عقیدہ بن کے زندہ ہے، اور اس سے تاریخ بن کے زندہ ہے، تاریخ عقیدہ نہیں ہے۔ شفاعت کا دار و مدار نہیں ہے، تاریخ ہے، اسے پڑھ کے ثواب نہیں ہوتا، ولایت علی پر بخشش کا دار و مدار، تاریخی فیصلوں پر یہ نہیں کوئی حدیث لکھی کہ یہ تاریخ مانو گے تو نمازیں ضرور ہے، یہ تاریخ مانو گے، کتاب تاریخ کی تبری کے واقعات مانو گے تو روزے قبول ہوں گے، یہ تاریخی واقعات مانو تو زکوٰۃ اور جہاد ضرور ہو، لیکن یہ لکھا ہے رسول نے کہا کہ ولایت علی نہیں تو نہ نماز قبول ہوتی۔ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں،
اس کی وجہ یہ کہ نگرانی علی کی ہے، چونکہ اللہ نے سپرد علی کے کر دیا. اللہ جو ہے وہ ملائکہ سے بھی تو کام لے رہا ہے، تو ملائکہ سے افضل جو ہیں وہ آل محمد، ان سے بڑے کام لے رہا ہے. چونکہ ہدایت کا سلسلہ فرشتوں کے ذریعے نہیں چلا، آئمہ کے ذریعے چلا، تو فرشتوں سے امت کا کوئی واسطہ نہیں. اب فرشتوں کا کام ختم ہو جائے گا، ان کی نکیر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، نیکی لکھیں، برائی لکھیں، قبر میں آئیں، فلانے صراط میں ہر جگہ ہوں گے فرشتے. لیکن فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں پروردگار اس کو بخش دے، جہنم میں ڈال دے. یہ کام کہیں کوئی حدیث سنی ہے آپ نے کہ کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ پروردگار ہم سب کو پہچانتے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے؟ نہیں، یہ تو ابو سلط غلام ہے امام رضا علیہ السلام کا، اور وہ پوچھ رہا ہے ایران میں راتوں کو جب اس کی خدمت بس اتنے اس کی فکر تھی کہ امام جب آتے تھے باہر سے جیسے ہی امامہ اتارتے تھے جلدی سے دوڑ کے امامہ ابا اتاری دوڑ کے اس نے آواز دی، نالیں اتاری بیٹھے اور نالیں اٹھائے، سب چیزیں جگاتے رہتے. یہ روز کی خدمت تھی، کیا کہنا ہے اس خدمت میں. اب اتنی دیر میں اسے موقع مل جاتا تھا، وہ مجمع، وہ بھیڑ ایران کی، اب اتنا آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کہاں وہ سوال کرتا. اب یہی تو اس کا موقع ہے کہ اتنی دیر میں کہ جب امام آرام فرمائے میں امامہ ہاتھ میں لوں، اب بس سوال کروں جلدی سے، تو سوال کر لیتا تھا. اور جب امام دربار میں ہوتے تھے تو پھر مامون سوال کرتا تھا کہ بھائی بھیڑ چھٹ گئی تو اب مامون اپنے سوال پوچھ رہا ہے کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں، تو امام تشریف فرما پہ اور مامون پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے جنت اور جہنم کی تقسیم کیسے ہوگی انسانوں پر. مامون نے پوچھا، امام نے کہا کیوں، تو نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی قسیم جنت والنار ہیں. کہا یہ رسول حدیث ہے، سنی، بالکل سنی. آپ کو پتہ ہی کہ یہ حدیث دروازے سے لکھی ہوئی ہے نجف میں، جب آپ داخل ہوں تو دروازے سے اوپر ہی علی قسیم جنت والنار ہیں، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. اور اس کے بعد اٹھ گئے. مامون کو تسلی ہو گئی حدیث کے ذریعے. اب امام حجرے میں پہنچے، امامہ اتارا، ابو سلط نے جلدی سے امامہ کو کھانا. اب سوال شروع کیا آبا کو ہاتھ میں، مولا یہ آپ نے اس کو سمجھا دیا ماموں کہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. کہاں یہ اس کے سمجھانے کے لیے تھا، یہ اس کے سمجھانے کے لیے تھا. ابو سلط نے کہا مولا کہ اس کے آگے کچھ ہے. کہاں اس کے آگے بیٹھنے کو کیسے بتاتا ہوں. اب غلام کھڑا ہوا ابو سلط کوئی قریب میں، جب آپ نے شکو ہے تو اس کا بھی روزہ ہے، ابو سلط کا لوگ زیارت کرتے ہیں، امام رضا کی زیارت کرتے ہیں، شکو لوگ کی زیارت کرتے ہیں، وہی غلام ہے. تو امام فرماتے ہیں بیٹھ جا، سن کیا ہو. ایک بار علی جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پوری خلقت سے کہے گا گزرو صراط سے. ادھر علی ہوں گے اور سارا مجمع صراط کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور جیسے جیسے بڑھتا جائے گا علی بس اشارہ کرتے جائیں گے جنت اور دوزخ کی طرف اور کہتے جائیں گے اے جہنم یہ تیرا، یہ میرا. دیکھیے یہ عمل جو صراط پر کھڑے ہو کے
یہ عمل حسین نے مدینے سے کربلا پہنچنے تک 6 مہینے کے لیے ایک سراغ بنایا، سراغ بنایا۔ اب سب سراغ پہ چلے، سراغ پہ چلے۔ حسین ملک کا کیوں آ رہے، کیوں آ رہے؟ وہ آئے جو سر بتائے، گھر کو اٹھائے اولاد روزی کر دو، بیٹھنے کہتے آگے بڑھ جاتے۔ اب پیچھے سے کون واپس گیا، کون آ رہا ہے؟ حسین ہی کے، یعنی کربلا جانے تک کا راستہ ایک صراط ہے، ایک صراط ہے۔ جاؤ واپس جاؤ، خطبے دیتے جاتے، کیوں آ رہے ہو میرے ساتھ، کیوں آ رہے ہو، واپس جاؤ۔ ایک طرف یہ اعلان واپس جاؤ واپس جاؤ میرے ساتھ نہ ہو، اور ایک طرف خط لکھا جاتا اے میرے بچپن کے لوگ، اے میرے بچپن کے لوگ، آنے جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر کر تو اور حسین کو نہ پہنچ۔ خط کا شروع کا لفظ ہے مرد فقیر، ہے مرد فقیر، بچپن کا دوست، ایسی دوستی، ایسی دوستی، دوستی کا مظاہرہ حبیب اور حسین اکثر مظاہر دعوت کرتے تھے صحابی کے رسول اللہ کے حبیب کے والد، تو اس میں چھوٹے تھے، امام حسین بھی 5 سال کے تھے، حبیب بھی 5 سال کے۔ دعوت میں آ رہے، کھانا گھر میں پکا رہی، حبیب کی والدہ تیاری ہو رہی ہے، فرش بچھ رہا ہے، خوشی میں کبھی نیچے جاتے ہیں کپڑے بدلے ہوئے، حبیب آج میرا دوست آ رہا ہے، آج میرے دوست حسین آ رہا ہے، ان کے نانا رسول اللہ، خوشی کا عالم ہے، حبیب کا بچپن ہے، بس دیکھتے دیکھتے زینے چڑھ کے چھت پہ چلے گئے، اور دور سے سواری کو جو دیکھا تو ایسا لگا تو یہ سمجھے کہ میں نیچے ہوں، دوڑ پڑے، چھت سے دوڑ پڑے، یعنی یہ بے خودی کا اور محبت کا۔ اب تو دوڑے تو چھت سے گرے اور موت واقع ہو گئی، مر گیا۔ بچہ جب گرا تو باہر دوڑا، اٹھایا، لیکن جب اٹھایا تو پتہ چلا بچہ کو انتقال کر بس لاتے لاتے گزرے تک ماں نکل پڑی، سارا کام چھوڑ دیا، اور شوہر کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ابھی دنیا میں نہیں، جس کی حالت کے لیے چیخ نکلی تھی کہ مظاہر نے لاش رکھ کے کہا خبردار آپ میرے گھر رسول آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ غم کے ماحول میں سیدہ سے بچوں کی آمد ہو، ٹھیک نہیں، رونا نہیں۔ ایک چٹائی لا کے بچے کی لاش کو اس میں لپیٹ کے کونے میں رکھے، اور بس تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ آ گئے، امام حسن امام حسین آ گئے، اور بیوی کھانے نکال کے دے رہی ہے، مظاہر دسترخوان کے چنتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ تشریف لائی ہے، رسول اللہ آ گئے۔ اب حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کا کھانا شروع کیجیے یا رسول اللہ، تو بے اختیار حسین نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، آپ ان کے صحابی ہیں، تو آپ دونوں ساتھ کھانا کھائیے، میں کیسے کھاؤں، میرا دوست ابھی کہاں،
میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ باہر سے کھیلنے گیا ہوگا، آ جائے گا، کھانا کھائیے کا جب تک حبیب نہیں آئے گا، جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھیے ظاہر کے بچے کی گفتگو ماں کب تک برداشت کرتی، ماں چیخ نکل گئی، چیخ نکلی، رسول اللہ کھانا توڑ کے کھڑے ہو گئے کا مظاہر کیا بات ہے؟ یہ تمہاری زوجہ اتنی دردناک آواز سے کیسے رو پڑی؟ بس یہ کہنا تھا کہ خود کو بہن شروع ہو گئے، دنیا شروع ہو گیا، بظاہر میں روزے کا یا رسول اللہ بچے کا انتقال ہو گیا، ایک بار حسین آگے بڑھ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب کا انتقال ہو گیا؟ کا لاش کو وہاں پڑیے، چل کے دیکھ لو، حسین آئے، چٹائی کو ہٹایا، دیکھا حبیب زخمی حالت میں مرے پڑے ہیں، قریب جا کے بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر رخسار رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ؟ ارے مجھے تو تمہارا لاشا کربلا میں ہو، تمہارا لاشا کربلا میں اٹھو۔ ہاں حبیب نے آنکھیں کھولی، حسین نے ضرور لٹا دیا، بس جو پیار تھا دیکھ کر رسول اللہ بھی مسکرائے اور مظاہر بھی مسکرائے، حبیب زندہ ہو گئے تو روح اس میں واپس ہو گئی، مشکل کے لائن میں حبیب کو لیا دیا کربلا کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا خطیب ہے جو پاکستان سے ہے؟ 4 محرم کو ہم ہمیشہ سے حبیب کا حال سنتے آئے ہیں، سفر کے مہینے میں جمیل اختر صاحب بیٹھے ہوئے حبیب کا حال پڑھ رہے ہیں، تو سوچ کے پڑھ رہا ہوں، ایسا غور تو کرو۔ ہاں ایک مہینے پر حبیب کا سر لکھا، آگے آگے حسین تک، اور کوفے میں داخلہ تھا، اور اشتہار تھا، بڑا مجمع تھا، اور کسی مقام پر بہت سے بچے کھیلتے کھیلتے بچوں نے حبیب کے دروازے پر آ کر دستک دی اور بیٹے کو آواز دیا۔ حبیب کے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم بن حبیب بن مظاہر، اور بچوں نے کہا چلو گے باہر؟ بولا تھا کیا بات ہے؟ کہ بھائی مقابلہ آ رہا ہے جس کا اعلان ہوا تھا، وہ جو بادشاہ کے باقی ہیں ان کا قافلہ آ رہا ہے، ہم سب تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، چلو۔ آگے آگے قاسم، پیچھے پیچھے سارے لڑکے، مجمع بہت تھا، مجمع کو ہٹاتے ہوئے تاکہ دیکھیں کون لوگ آئے، کیا ہوا۔ آگے بڑھ کے دیکھا ایک سر آیا، اس کی دیکھنے کاندھے پڑی ہیں، سلطانی میں سجدے کا نشان ہے، پھر ایک اور جوان کا سر آیا، جو حسین کھیل رہا ہے، پھر ایک اور سر آیا، وہ 14 سال کے بچے کا تھا، پھر ایک اور سر آیا، وہ 9 سال کا بچہ تھا، ویسے ہی ایک اور سر آیا، لگتا تھا دونوں بھائی ہیں، اور پھر ایک بار قاسم کی نظر پڑی اور سب کو دیکھتا رہ گیا بہت غور سے، دوستوں کی طرف مڑ کر کہا یہ تو میرے باپ کا چہرہ ہے، میرے باپ کا چہرہ ہے۔ دوستوں نے کہا ہاں یہ تو تمہارے والد ہیں، یہ تو حبیب میں مظاہر ہیں۔ کیا میرے بابا قتل ہو گئے؟ کیا میرے بابا قتل ہو گئے؟ تو پھر ضرور یہ حسین کا سر ہے، حسین کا سر ہے، یہ میرے آقا کا سر ہے، یہ میرے بابا حبیب کا تقریر ہو گئی، اگر زیادہ نہیں پریشان ہوتے ہیں، یہ حسین کا سر ہے، میرے بابا حبیب کا سر ہے۔ میری طرف دیکھیے نا، میرے دوست کو میرا ساتھ دو گے، کیوں نہیں؟ تمہارے باپ کا معاملہ ہے، دوستی کا حق تو معاملہ کریں گے، تو چلو پھر۔ اس بات تلواریں سب نے بھرے کری اور تلواریں لے کر بازار میں آئے، اور جو سر لے کر چل رہا تھا اس کے گرد تلوار چلانا شروع کی، اس کو مارا، اس کے ہاتھ سے میدا چھینا، اور ایک بار
نیزے کی علی سے اپنے باپ کا سر اتارا اور ہاتھ پہ رکھا اور سارے دوست تلوار کے سائے میں قاسم کو لے کے چلے بس بھائی تقریر ہو گئی. تو اب کیا میں یہاں پر جس کا بارش ہوتا ہے باپ کا بارش ہوتا ہے تو اس طرح شان سے بات کا کر لے مگر سید سجاد